بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت کر کے جنت کا معنی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ والدین دنیا کا بہترین انسان کے پاس سرمایہ ہے۔ والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑی نعمت کوئی نہیں۔ والدین کی جو چھاؤں ہے، جو شفقت ہے اور شفقت برا ان کا جو سایہ ہے، اس جیسی ٹھنڈی چھاؤں پوری دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتی۔ یہ والدین ایسی نعمت ہیں جن کی قدر دنیا میں بہت کم لوگ کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد پھر ان کی قدر آتی ہے۔ اس لیے اسلام نے والدین جو انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری ذریعہ اور سبب بنے ہیں، ان کی قدر، ان کی خدمت کرنے پر بڑا ہی زور دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا ہی زور دیا ہے، کیونکہ انسان ظاہری اسباب کے طور پر والدین کی وجہ سے دنیا میں آیا۔ پھر اس انسان کو بچپن سے لے کر جوانی تک تمام مراحل سے والدین کس قدر مشقت سے گزرے۔ ماں نے حمل کی مشقت اٹھائی، ولادت کی مشقت اٹھائی، دودھ پلانے کی مشقت اٹھائی، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں ماں جاگی، بچہ سویا، خود گیلے بستر پر سوئی، بچے کو خشک بستر پر سلایا۔ باپ نے گرمی دیکھی نہ سردی، پورا دن تھکا ہارا بچے کے لیے کمایا، بچے کو پڑھایا، بچے کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی۔ تو والدین کا اب حق بنتا ہے بڑھاپے میں ان کی خدمت کی جائے۔ اس لیے اسلام بار بار زور دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو دیکھ لیں، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری والدہ کے بارے میں، تمہاری ماں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان کی خدمت کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر یہی بات ارشاد فرمائی، 3 دفعہ یہی بات ریپیٹ کی کہ تمہاری والدہ کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے، تمہارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ میں وصیت کرتا ہوں تمہارے غلام ماتحت کے ساتھ تمہارا سلوک ہونا چاہیے، اگرچہ ان کی طرف سے تمہیں اذیت بھی مل جائے۔ تو ماں کا 3 دفعہ تذکرہ اس لیے کیا کہ ماں مشقت زیادہ اٹھاتی ہے، اور والد کی طرف سے بھی کہا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ والدین بہت بہترین سرمایہ ہیں۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ان کو تنگ کرنا، پریشان ہونا، یا ان کی کسی بات، قول، فعل کی وجہ سے دل میں تنگی کا لانا، یا ان کو تانا مارنا، یا ان کو بوجھ سمجھنا، اپنی باتوں کے ذریعے ان کا بوجھ بن جانے کا اظہار کرنا، یا ان کو کہنا کہ تمہاری وجہ سے میں فلاں کام نہیں کر پایا، تو یہ تمام چیزیں والدین کو تکلیف دینے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ کی رضا وہ والدین کی رضا میں ہے، اور والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ چاہے تو آدمی خدمت کر کے اس جنت کے دروازے کی حفاظت کر لے، چاہے اس کی خدمت نہ کر کے، نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر لے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے بات کی فرما دی، ختم۔ فرمایا کہ تیرے والدین تیری جنت ہے یا جہنم، چاہے تو خدمت کر کے جنت کا مالے، چاہے نافرمانی کر کے جہنم۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا ناک خات آلود ہو، وہ برا آدمی ہو جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا، ان کی خدمت نہ کر سکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کی نقصان کو تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن والدین کی خدمت، ان کی فرما برداری نوکروں کی طرح کرتے تھے۔ بڑے پیر و مرشد کی طرح ان کے سامنے پیش آتے، خاموشی کے ساتھ دھیمے لہجے میں بات کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کی والدہ نے ایک دفعہ کھجور کے ایک تنے کے اندر خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے اسے کھانے کی خواہش کی، اور اس وقت کھجوروں کے پھل بہت زیادہ قیمتی تھے۔ انہوں نے درخت کو کاٹا اور وہ چیز جو والدہ نے خواہش ظاہر کی تھی وہ لا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا نقصان کر دیا۔ کہا نقصان نہیں جس میں میری والدہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو صحابہ کرام اپنے والدین کا بڑا ادب کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جہاد پر جانے کے لیے خواہش ظاہر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے والدین اگر زندہ ہیں فَفِيهِمَا جَاهِدْ، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت کماؤ، تمہارا جہاد والدین کی خدمت میں ہے۔ مشرک والدین ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا، والدین پر خوب خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اولاد کو کہا کہ تمہارا مال وہ والدین کے لیے ہے، جیسے وہ چاہے وہ استعمال کریں، انہیں روکنے کے لیے اولاد کو کوئی حق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں باپ بہن بھائی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ان کی عزت اکرام کرتے امت کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، والدین کا کوئی حال نہیں، اولاد بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بنتی، ان کے سامنے زبان کو چلاتے ہیں، ان کے دل دکھاتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج بے برکتی کی، نحوستوں کی، بیماریوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین جب اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو پھر آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، جس دن آپ والدین کا دل خوش کرنا شروع کر دیں، والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، والدین کے سامنے اپنی زبان کو بند کرنا شروع کر دیں، ان کی ہر بات کو برداشت کرنا شروع کر دیں، اس دن سے آپ دین اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ترین انسان سمجھے جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں واضح طور پر کامیابیاں اور خوشیاں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خوب قدر دانی کی اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔